اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم صلوات محمد عليهم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس پرمسرت تقریب میں جشن میں تشریف آوری کو آپ کی نشست کو اور جب سے آپ بیٹھے ہیں اور جب تک بیٹھیں گے ان تمام لمحات اور اوقات کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور ہم سب کو اس نشست کے حوالے سے اجر عظیم عطا فرمائے. ایک دفعہ ذرا اونچی آواز سے سب مل کر درود بھیجیے بر محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، یہ ایام، یہ راتیں کائنات کی وہ پرمسرت ترین راتیں ہیں جس کے مقابلے میں کوئی اور رات، کوئی اور دن اپنی اہمیت نہیں رکھتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کل عالم ہستی کا مطالعہ کریں، عالم ہستی کا یعنی اللہ کی کل مخلوق کا، اس کل مخلوق کو ابتدا سے لے کر انتہا تک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے میں اس ہستی کو رکھیں جن کی ان راتوں میں تشریف آوری ہوئی ہے، تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر یہ ہستی ہے تو عالم کا کوئی معنی بھی ہے، اور اگر یہ ہستی نہیں ہے تو کل عالم بے معنی ہے اور فضول ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کی ایک سانس کی قیمت یہ پورا عالم مل کر ادا نہیں کر سکتی. پورے عالم کی قیمت اگر آپ لگانا چاہیں تو اس ہستی کے مقابلے میں کوئی قیمت پورے عالم کی نہیں ہے. وہ ہستی جس کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم خلقت میں، صرف انسان نہیں، عالم خلقت میں جو کچھ بھی ہے
اس کے سامنے اس محبت کو اللہ نے رکھا، ان سے عقیدت کو اللہ نے سامنے پیش کیا، ان سے مودت کو یعنی آپ کی مودت کو اللہ نے اس مخلوق کے سامنے رکھا۔ جس نے قبول کیا وہ خوش قسمت ٹھہرا اور اللہ کا محبوب ٹھہرا، اور جس مخلوق نے رد کیا وہ اللہ کا مبغوض ٹھہرا۔ یعنی وہ ہستی جس کی تشریف آوری کے نتیجے میں اس پورے عالم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے، وہ ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، صرف فرشتوں کے لیے نہیں، صرف عرش کے لیے نہیں، صرف فرش والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس مخلوق کے لیے جس کو اللہ نے اس عالم میں بھیجا ہے، اس ہستی کو اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے ہمارے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو پورے اس عالم کو، افلاک کو، زمینوں کو، آسمانوں کو، ستاروں کو، سیاروں کو، انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، کسی کو خلق نہ کرتا اگر آپ نہ ہوتے۔ پوری ہستی کی خلقت کی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس لیے یہ روایت تشیع میں بھی بڑی مضبوط ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی بڑی مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خلقت کے حوالے سے نبی کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جس کو اللہ نے خلق فرمایا ہے وہ میرا نور ہے۔ غور طلب بات ہے، غور طلب بات۔ اول ما خلق اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، سمندر نہیں تھے، پرندے نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، حوریں نہیں تھی، عرش و کرسی نہیں تھے، حتیٰ یہ لفظ نہیں بھی نہیں تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ حتیٰ یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں کچھ، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک ذات تھی جس کو ہم وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اس ذات نے جب خلق کرنا چاہا تو اپنے نور میں سے مشتق کر کے جس ہستی کو پہلی خلقت کا مقام دیا، اس ہستی کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں، ابن عربی تصوف کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، خود اہل سنت ہے لیکن تصوف کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ اندلس کے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے فتوحات مکیہ۔ فتوحات مکیہ میں جب خلقت عالم کی بحث کی تو وہاں پر چند جملے ہیں اور ان جملوں میں سے ہر جملہ اپنی جگہ شاہکار ہے۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ سب کچھ انہوں نے روایات سے استفادہ کیا، احادیث سے استفادہ کیا، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے پہلی مخلوق خلق کی تو وہ مخلوق نبی کریم کا نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کے بعد جب دوسری مخلوق کو خلق کیا تو وہ کہیں اور سے نہیں، اسی نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو محمد کا نور بنایا اور دوسرے کو علی کا نور بنایا۔ آگے اس لیے وہ پھر آگے
وہ جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صادر اول، یعنی وہ جو فعل خدا ہے، عمل خدا ہے، پہلا فعل، پہلی خلقت، پہلا صدور نبی کریم کی ذات ہے، اور ذات ثانی، صدور ثانی، صادر دوم، خلق دوم علی کی ذات ہے، اور اس کے بعد تیسری ذات جس کو اللہ نے اسی نور میں سے خلق کیا وہ فاطمہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ صادر سوم ہے، صادر ثالث۔ جب رابع کی بات آتی ہے کہتے ہیں حسن مجتبی چوتھی خلقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حسین شہید کربلا پانچویں خلقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم خلق میں خلقت کے اعتبار سے۔ اور پھر اسی طرح سے وہ تذکرہ کرتے کرتے 14 خلقتوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں صادر اول، صادر ثانی، صادر ثالث، صادر رابع، صادر خامس، یہاں تک کہ 14 صادر شدہ ہستیوں کا تذکرہ ترتیب سے کرنے کے بعد پھر ہم فرماتے ہیں کہ یہ سارا عالم ان ہستیوں کے نور کی خلقت کے بعد اللہ نے خلق کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، وہ عالم جس میں اللہ نے، یعنی وہ نور کا عالم جہاں پر اللہ نے ان 14 ہستیوں کو خلق کیا ہے، مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے پہلا درجہ نبی کریم کا ہے، دوسرا درجہ علی مرتضیٰ کا ہے، تیسرا درجہ فاطمہ الزہرا کا ہے، چوتھا امام حسن مجتبی کا ہے، پانچواں امام حسین شہید کربلا کا ہے، یہاں تک کہ آخری اور 14واں درجہ حضرت صاحب العصر حجت زمان امام مہدی آخر الزمان کا ہے۔ اور اس کے بعد باقی تمام عالم ان کے نور کی خلقت کے بعد خلق کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ ترتیب کے اعتبار سے ان 14 کے بعد اگر سارا عالم خلق ہوا ہے تو خلق کی تخلیق، مخلوق کی تخلیق کے حوالے سے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ان 14 کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، چونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے خلق کیا گیا ہے، اور یہ مسبوق ہیں، یہ پہلے خلق کیے گئے ہیں، اور ان کی نگاہوں کے سامنے باقی عالم کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں کبھی یہ کیڑا اٹھتا ہے کہ نبی کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں تھا، علی کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں تھا، تو یاد رکھیں کہ یہ ان ہستیوں کی کڑی ہے جن کو تمام عالم سے پہلے خلق کر کے اس عالم کے تمام غیوبات کو ان پر اللہ نے آشکار کیا ہے۔ باقی انسانوں، باقی موجودات پر غیب کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن ان ہستیوں پر غیب کا تصور نہیں ہے، ان کے سامنے ہر چیز حاضر ہے اور مشہود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، مخلوق کے حوالے سے اسرار ان ہستیوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مخلوق کے حوالے سے، خود خالق کے اسرار اپنی جگہ، لیکن جب آپ مخلوق کی بات کرتے ہیں ابن عربی کے مطابق ان ہستیوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، اور خصوصاً آج کی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں نا نبی کریم کا، تو نبی کریم کا تذکرہ تب مکمل ہوتا ہے جب آل نبی کا بھی ساتھ میں تذکرہ ہو۔ نبی کے تذکرے کا مطلب یعنی آل نبی کا تذکرہ، اور آل نبی کے تذکرے کا مطلب یعنی نبی کا تذکرہ، اس لیے کہ ایک حقیقت کی مختلف شکلیں ہیں، درجے کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن حقیقت سب کی ایک ہی ہے۔
اس لیے سب طاہر ہیں، سب مطہر ہیں، سب معصوم ہیں، سب پاک ہیں، سب مقرب ہیں، سب ولایت کے اس عظیم ترین درجے اور مرتبے پر فائز اور قائم ہیں، اور سب کے سب اللہ کے ولی ہیں اس عالم میں۔ لہذا اگر عالم کو کچھ ملتا ہے تو وہ ان ہستیوں کے طفیل ملتا ہے۔ عالم کو اگر کچھ ملتا ہے، عالم یعنی تمام عالم، کیڑے کو اگر پتھر کے اندر خوراک ملتی ہے تو وہ خوراک ان کی برکت سے ملتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو سانس لینے کی دولت ملی ہوئی ہے تو زندگی کی ہر سانس ان کی بدولت ہے اور ان کی امانت ہے۔ یہ جو آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق ملی ہے، یہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں نا، روزی اور رزق کی، ہم سمجھتے ہیں وہ جو گندم کی روٹی ہوتی ہے اور گوشت کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں یہی روزی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے اندر حب محمد و آل محمد ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی روزی ہے، سب سے بڑا رزق۔ یہ جو آپ کے ذہن اہل البیت علیہ السلام کی محبتوں سے نورانی ہے، یہ سب سے بڑی روزی ہے، سب سے بڑا رزق ہے۔ یہ جو آپ کے دل کے اندر نبی کریم اور ان کی آل کے حوالے سے عشق موجزن ہے، اس لیے ان کی خوشی میں آپ کی روح معطر ہوتی ہے اور ان کے غم میں آپ کی روح بجھ جاتی ہے، یہ خود عالم کی سب سے بڑی روزی ہے، یہ رزق ہے۔ اور یہ رزق انہی کو ملتا ہے جن کی روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو یہ روزی نہیں ملتی۔ جس طرح کا برتن ہوتا ہے اس طرح کا کھانا اس میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح کا برتن ہو۔ آپ کے اندر کا برتن جتنا پاکیزہ ہوگا اس کے اندر اتنا ہی زیادہ ولایہ محمد و آل محمد ڈالا جائے گا۔ آپ کے اندر جتنی طہارت روح ہوگی اور پاکیزگی ہوگی، وہ ولایت آپ کو اسی حساب سے عطا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آپ کے ظرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ظرف کیسا ہے۔ جس طرح کا ظرف ہوگا اس طرح کی روزی ہوگی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آپ کے صلوات کی آواز سے لگتا ہے یا آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ کو صلوات کی اہمیت کا نہیں پتا۔ ایک دفعہ ذرا اونچی آواز سے صلوات دیجیے۔ عزیزان گرامی، یہ جو صلوات ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیوں ہے؟ چونکہ اس حکم پر عمل درآمد کے کئی ایک پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد عمل ہے، واحد عمل جو اللہ خود کرنے کے بعد، فرشتوں سے کروانے کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ محروم نہ رہنا، یہ عمل ضرور کرنا۔ نبی کریم اور ان کی آل پر درود کے حوالے سے۔ اور دوسرا، یہ وہ عمل ہے درود شریف جس کے پڑھنے سے آپ کی روح نورانی ہوتی ہے، آپ کی سماعت نورانی ہوتی ہے، آپ کے اندر کی دنیا میں نور بھرتا ہے، آپ کا درد دور ہوتا ہے، آپ کا غم ختم ہوتا ہے، آپ کی بے چینی ختم ہوتی ہے، آپ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ درود اور صلوات وہ عمل ہے جو 1000 سے زیادہ مختلف مشکلات کا ایک ہی علاج ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ کسی محفل میں آپ نے خطیب اور مولانا اور ذاکر کی تھکن اتارنے کے لیے اس کو رائج کیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
یہ وہ عمل ہے جس کے برابر میں کائنات میں کوئی اور مستحب عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہو جتنا درود کا عمل محبوب ہے۔ اس لیے اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے کہ درود بھیجے، دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر کسی کی بیماری دور نہیں ہوتی، مسلسل درود بھیجے، بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی ہمیشہ بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو اس پریشانی، اضطراب اور اس اندر کے الجھن کو دور کرنے کا بہترین رستہ نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیجنا ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ پوری طرح سے متوجہ نہیں ہیں۔ میں ایک روایت سنا دوں آپ کو، ایک روایت سنا دوں اسی درود کے حوالے سے، چونکہ نبی کریم کی آمد کی راتیں ہیں، اس لیے اگر درود پر بھی ایک دو جملے ہو جائیں تو میرا خیال ہے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ روایت بیان کی ہے۔ روایت کے راوی شیخ عباس قومی ہے اور ان کی کتاب مناظر الآخرہ۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے تو معراج میں مختلف مقامات دیکھتے ہوئے آسمان کے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر دیکھا ایک ایسا فرشتہ ہے جس کی خلقت باقی تمام فرشتوں سے مختلف ہے۔ کیا ہے؟ اس فرشتے کے دونوں جانب 10,000 بازو ہیں، 10,000 ادھر 10,000 اور ادھر 10,000۔ ان 10,000 بازو میں سے ہر بازو کے آگے 10,000 ہاتھ ہیں۔ ان ہاتھوں کے آگے، ہر ہاتھ کے آگے 10,000 انگلیاں ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، دائیں بھی بائیں بھی۔ نبی کریم نے پوچھا کہ اے فرشتے، اللہ نے تمہیں کیوں خلق کیا ہے؟ جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2 کام میرے ذمہ ہیں۔ پہلا کام، آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب رکھنا میرے ذمہ ہے۔ تو کہا کہ میں ابتدائے خلقت سے لے کر آج تک، یعنی جب سے زمین بنی ہے، یہ نظام شمسی وجود میں آیا ہے، تب سے لے کر آج تک میرے پاس ان اوزار کے ذریعے سے حساب و کتاب موجود ہے کہ کب، کس صحرا پر، کس دریا پر، کن پہاڑوں پر، کن آبادیوں پر، کن جنگلوں پر کتنے بارش کے قطرے آسمان سے گرے ہیں۔ کہا اچھا یہ ایک کام ہے تمہارا، دوسرا کام کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، دوسرا کام یہ ہے، مجھے اللہ نے مأمور کیا ہے، پابند کیا ہے کہ جب کسی محفل میں امت کے لوگ، امتی، آپ کے ماننے والے جمع ہو کر آپ اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں تو اس درود کا ثواب بھی میں اپنے پاس محفوظ رکھوں۔ اچھا پھر کہا، فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ابتدائے خلقت سے لے کر آج تک تمام بارش کے قطروں کا حساب ہے، لیکن جب کبھی آپ کے ماننے والے کسی ایک محفل میں آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اس ایک محفل کا ثواب بھی آج تک میں گننے سے قاصر ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک محفل اور مجلس میں نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا ثواب کتنا عظیم ہے۔ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، دین انسانوں کو کچھ مراحل سے گزار کر ترقی اور تکامل کے مختلف درجات سے گزار کر کمال انسانی تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ دین چند مخصوص اعمال کا نام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ میں نے دین پر عمل کیا
تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اس کا فہم دین ناقص ہے، اس کا فہم دین کامل نہیں ہے، چونکہ دین چند ان اعمال کو نہیں کہتے، دین ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کا اثر ہوتا ہے۔ میں کل کہیں پر یہ عرض کر رہا تھا، آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، یہاں پر پڑھے لکھے جوان نظر آ رہے ہیں، جب آپ کا کوئی جوان کوئی کورس کرنے کسی اکیڈمی کسی ادارے میں جاتا ہے تو چاہے وہ 2 مہینے کا کورس ہو یا سال کا، جب وہ کورس کر کے ڈگری لیتا ہے تو کورس کرنے سے پہلے اور بعد میں اس جوان میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے یا نہیں؟ کیا ہوتا ہے اس میں تبدیلی؟ کیا آتی ہے؟ اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کے کان لمبے نہیں ہو جاتے، اس کے ہاتھ لمبے نہیں ہو جاتے، اس کا قد بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ جو اصل تبدیلی ہے وہ اس کے اندر آتی ہے، اس کے اندر موجود سکلز اور خصوصیات میں کچھ ایسی چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے جو پہلے اس میں نہیں تھیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب بھی کوئی کورس آپ کرتے ہیں، یہ کورسز جو 1 مہینے 2 مہینے کے لیے آپ کرتے ہیں، اس کا اثر اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان اس کورس کے کرنے سے پہلے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، کرنے کے بعد اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اگر وہی لڑکا کورس کرنے جائے، کورس کا تمام دورانیہ وہ طے کر لے، پڑھ لے، لیکن جب پیپرز ہوں تو ان پیپرز میں وہ اس کو حل نہ کر سکے اور بتا نہ سکے کہ میرے اندر یہ سکلز پیدا ہوئے ہیں، تو کیا اس کو ڈگری ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ اب اگر وہ 10 دفعہ وہ کورس کرے لیکن جب تک اس کے اندر وہ مہارت پیدا نہیں ہوتی، اس کی قیمت بڑھتی نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ سرکاری دفاتر میں دیکھیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز میں دیکھیں، آپ کو یہ سکلز اور ان سکلز کی قیمت لگتی نظر آئے گی۔ وہ قیمت کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ اب اس میں گزشتہ کی نسبت وسعت آ گئی ہے، وہ زیادہ قابل ہو گیا ہے، اس کے استعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے سے دین بھیج کر مختلف حوالوں سے ہمیں مختلف قسم کے پروسیس سے گزارتا ہے، یہ جو مختلف مراحل سے گزارنے کا عمل ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے کہ بس جاؤ مسجد میں وضو کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد جب واپس آؤ تو نماز پڑھنے سے پہلے اور بعد میں تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو اور اس کے بعد کہو کہ میں مومن ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انبیاء کو انسانوں کے درمیان جب بھیجا ہے تو کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو انسان کی ترقی، تکامل اور اس کی روح کے ارتقاء میں اس کو معاونت فراہم کرتی ہیں، مدد فراہم کرتی ہیں، نتیجتاً ان اعمال کی بجا آوری کے نتیجے میں وہ کچھ تھا اب کچھ اور بن جاتا ہے۔ غور کیجئے گا اس بات پر، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے اندر اس کی پاکیزہ فطرت ہوتی ہے، لیکن اسی پاکیزہ فطرت کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو آپ اس کی جبلت کہتے ہیں۔ فطرت اور جبلت دو الگ الگ چیزیں ہیں، فرق کیا ہے ان میں؟ فرق کیا ہے؟ فطرت انسان کو اوپر کی طرف لے جانے کا باعث ہے، جبلت انسان کو نیچے کی طرف کھینچنے کا باعث ہے۔ اوپر کی طرف کا مطلب کیا ہے؟ ملکوت، فرشتوں کی دنیا، ملائکہ کی دنیا، اولیاء کی دنیا، انبیاء کی دنیا، اور نیچے کی طرف کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ حیوانات کی دنیا، درندوں کی دنیا، چوپائیوں کی دنیا، ان جانوروں کی دنیا جن کو آپ پست مخلوق کہتے ہیں۔ یہ جو پست مخلوق ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی، ان کے اندر کوئی اور تبدیلی نہیں آتی ہے۔ لیکن وہ جو اوپر کی مخلوقات ہیں
وہ جو اوپر کی صفات ہے ان کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ابتدا میں جانور ہوتا ہے اور انتہا میں جا کر اس مقام تک پہنچتا ہے کہ تمام فرشتے اس کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں اور درمیان میں انسان ہے۔ درمیان میں انبیاء آتے ہیں، اس درمیان میں موجود انسان کے اندر موجود ان صفات کو جو ملکوت کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان کو تقویت دیتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ان کو ارتقاء عطا کرتے ہیں، ان کو نشو و نما عطا کرتے ہیں، اور اس نشو و نما کے نتیجے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ انسان چند سیڑھیاں کراس کرتا ہے، اوپر چڑھتا ہے اور چڑھتا چلا جاتا ہے اور اس مقام تک پہنچتا ہے کہ نبی پکارے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں۔ کون سا سلمان؟ وہی جو اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ایک عام انسان تھا، لیکن جب اس پروسیس سے گزرتا ہے تو پھر اس مقام تک پہنچتا ہے کہ نبی ان کو اپنی اہل البیت میں شمار فرماتے ہیں۔ وہ کس حوالے سے شمار فرماتے ہیں؟ بدن کے حوالے سے نہیں، فکر اور روح کے حوالے سے، کہ ان کی روح اتنی اعلیٰ ہو چکی ہے کہ اب وہ اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لہذا قرآن کریم جب انبیاء کی بعثت کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ وہی خدا ہے، هو الذی بعث، جس نے مبعوث کیا، فی الامیین، ان پڑھ لوگوں کے درمیان، رسولاً، ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے، رسولاً، یتلو، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے، یعنی ہمارے سامنے تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے بعد ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ اس تزکیے اور تعلیم کا مشترکہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ صاحب حکمت بن جاتا ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر اس کے اندر دانائی پیدا ہو جاتی ہے، حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حکمت ایسے ہی نہیں آتی، اور انسان اس حکمت کے نتیجے میں باقی جانوروں سے اور باقی تمام مخلوقات سے الگ ہو جاتا ہے اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ اب اسی تزکیے پر ذرا غور کریں، تزکیہ کیا ہے؟ عربی میں تزکیہ کہتے ہیں ذبح کرنے کے اس عمل کو جس کے نتیجے میں حیوان پاک ہو جاتا ہے۔ ایک بھیڑ، بکرا آپ جب گھر میں لے کر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ذبح کرتے ہیں۔ قربانی اگر آپ نے کرنی ہو تو بکرے کو آپ ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت کیا آپ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو لٹاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی طرف اس کا رخ کر کے لٹاتے ہیں۔ ایسا ہے یا قبلہ رخ کرتے ہیں؟ قبلہ رخ کرنے کے بعد اگلا کام کیا کرتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کا تذکرہ، اور اس کے بعد اللہ کی کبریائی کا اقرار، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ اس چھرے سے بکرے کو یا بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں۔ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اس جانور کو، اس بھیڑ کو، اس بکرے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، اس کے اندر کا سارا خون باہر آتا ہے۔ یہ خون کیا ہے؟ نجس ہے یا پاک ہے؟ جی یہ خون نجس ہے نا؟ اگر یہ خون آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو آپ کا کپڑا نجس ہے، آپ ان کپڑوں کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ خون نکل گیا باہر، خون کے نکلنے کے بعد جب آپ نے اس جانور کو دھویا تو اس کے بعد اب یہ جانور پاک ہے، صرف پاک نہیں ہے بلکہ حلال بھی ہے۔ اب یہ جانور جب حلال ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ اس کا سینہ چیرتے ہیں، گوشت الگ کرتے ہیں۔ اب اندر جو خون ہے جو باقی بچا ہے اور اندر ہے، وہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ وہ خون پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ انبیاء انسان کے ساتھ ہو بہو یہی عمل انجام دیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟
یہی عمل انسان کے ساتھ. جب انبیاء آتے ہیں انسانی معاشرے میں، میرے اور آپ کے معاشرے میں، تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ کی طرف رخ کرو. سب سے پہلے ہمارا منہ غیر اللہ سے موڑ کر اللہ کی طرف ہمارا رخ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے اس کی طرف رخ کرو. اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار کروا دیتے ہیں. اس عمل کے بعد پھر آپ سے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کچھ خصوصیات ہیں جن کو حیوانی خصوصیات کہا جاتا ہے. شہوت ہے، حیوانی ہے. بھوک ہے، حیوانی ہے. پیاس ہے، حیوانی ہے. شہرت کی خواہش ہے، حیوانی ہے. دنیا کی طلب ہے، حیوانی خواہش ہے. لوگوں سے اپنی تعریف کروانے کی خواہش ہے، حیوانی خواہش ہے. یہ تمام کی تمام خواہشات انسان کے اندر ہیں. اگر کسی موقع پر کسی نے آپ کی ان خواہشات میں سے کسی خواہش کو روکنے کی کوشش کی تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. جب کوئی آپ تعریف چاہے، کوئی آپ کی تعریف نہ کرے تو آپ کو افسوس اور تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کو بھوک لگے اور کوئی آپ کو کھانا نہ دے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. جب کوئی آپ سے دنیا چھین لے جبکہ آپ کے اندر حب دنیا موجود ہے اور فطری ہے، جبلی ہے، لیکن اگر چھین لے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. انبیاء آ کر کیا کرتے ہیں؟ انبیاء آ کر انسان کے اندر موجود ان تمام حیوانی خصوصیات سے انسان کو آہستہ آہستہ عبودیت اور بندگی کے ذریعے سے اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ پھر علی جیسی ہستی یہ کہتی نظر آتی ہے کہ تمہاری اتنی بڑی حکومت کی قیمت میری نظر میں بکری کی ناک سے گرنے والے پانی جتنی بھی نہیں ہے. اس مقام تک انسان کو پہنچانے کا جو فریضہ ہے وہ انبیاء انجام دیتے ہیں. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے انبیاء تشریف لاتے ہیں. جب اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سلمان جنم لیتا ہے، ابوذر سامنے آتا ہے، مقداد سامنے آتے ہیں، میثم تمار جیسے لوگ سامنے آتے ہیں، رشید حجری جیسے لوگ سامنے آتے ہیں، ادی ابن حاتم جیسے لوگ سامنے آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے اس پروسس سے جو مکمل طور پر تمرین کر کے مشق کر کے گزرتا ہے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام تک اصحاب نبی اور اصحاب علی پہنچتے ہیں. اس لیے انبیاء کی آمد کا مقصد انسانوں کی تطہیر ہے. عربی میں اس لیے اس ذبح کے عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. اور جو جانور ذبح شدہ ہو اس ذبح شدہ پاک جانور کو مزکا کہا جاتا ہے. انبیاء آتے ہیں کس لیے؟ یزکیہم، ہمیں پاک کرنے کے لیے. اگر انبیاء کی آمد کے بعد بھی اس پروسس سے گزرنے کے بعد بھی ہم اگر خود کو پاک نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں پر کوئی خرابی ہے اور کوئی کھوٹ ہے. اب اگر آپ طول تاریخ میں جائزہ لیں تو انبیاء کی ان محنتوں کو جن لوگوں نے قبول کیا وہ سراپا تسلیم خم ہوئے. جدھر انبیاء کے ابروئے چشم کا اشارہ ہوا وہاں ان کی گردنیں کٹی اور خوشی سے کٹی. اور جہاں ان تعلیمات کو روح کے ساتھ قبول نہیں کیا گیا وہاں پر جب انبیاء نے کہا کاغذ قلم لے آؤ تو لوگوں نے اٹھ کر کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی تربیت کا پروسس ہے. تربیت کے پروسس کے نتیجے میں انسان کی خواہش ختم ہوتی ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کا غلبہ ہوتا ہے. جہاں ان کا اشارہ ہوا وہاں پر انسان اپنی گردن کٹاتا ہے. اس کی بہترین مثال عمار یاسر ہے اور شہدائے کربلا ہے.
بدر و احد کے شہداء ہیں اور شہدائے کربلا ہیں۔ جب اس تربیتی عمل سے لوگ گزرتے ہیں تو ان کی روحیں اتنی عالی شان ہو جاتی ہیں، اتنے اعلیٰ مقامات تک ان کی پرواز ہوتی ہے کہ نتیجتاً انسان پوری دنیا کے سامنے اگر اکیلا بھی رہ جائے تو صابر بھی ہوتا ہے، شاکر بھی ہوتا ہے اور استقامت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ جب انسان ان پروسیسز سے گزرتا ہے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ کہلاتا ہے، اس کی خواہش اللہ کی خواہش کہلاتی ہے، اس کا ہر عمل اللہ کا عمل کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مخاطب کرتا ہے تو کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے ہمارے رسول، جب آپ تیر پھینکتے ہیں تو آپ نہیں پھینکتے، ہم پھینکتے ہیں۔ چلو وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے جس تک پہنچنے کے بعد جب حسین ابن علی اپنی گردن کٹاتے ہیں تو قرآن کہتا نظر آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ کے مالک، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے اس حالت میں کہ آپ کی رضا رب کی رضا ہے، رب کی رضا آپ کی رضا ہے۔ وہ مقام اس لیے جب ہم نبی کریم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نبی کریم کا تذکرہ صرف تذکرے کے لیے نہیں ہوتا، صرف تذکرے کے لیے نہیں ہوتا۔ نبی کریم کا تذکرہ کیا فوائد لے کر آتا ہے یہ یاد رکھیے۔ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد تہوار نہیں ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے، اگر توجہ ہو تو میں چند جملے عرض کروں۔ جن کی توجہ ہے وہ ذرا صلوات بھیجیے پر محمد والے ہوں۔ یہ جو میلاد ہم مناتے ہیں، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، میلاد کس لیے ہے؟ ذکر کے لیے۔ ذکر کس لیے ہے؟ مذکور کی محبت کو روحوں میں راسخ کرنے کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کربلا کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ گزشتہ 1400 سالوں سے مسلسل کربلا کے تذکرے کا انجام پانا ہی اس بات کا باعث بنا ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی حسینیت کا نام آئے 10 اور 1000 نہیں، لاکھوں لوگ سر کٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ذکر حسین نے انسانوں کی روحوں کو اس طرح سے متاثر کیا ہے کہ اس ذکر کے نتیجے میں روح انسانی کا وہ ذکر حصہ بن چکا ہے۔ نبی کریم کے تذکرے کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ عشق محمد کو اجاگر کرنا، حب محمد و آل محمد کو زندہ کرنا، مودت محمد و آل محمد کو زندہ کرنا۔ یہ مودت، یہ محبت، یہ عشق نبی جب روحوں میں رچ بس جائے تو اس کے نتیجے میں پھر انسان ان کو فالو کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہاری نگاہ میں تمہاری اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز نہ بنوں۔ جس شخص کی زندگی میں نبی کی محبت خود اس کی ذات سے کئی گنا زیادہ نہ ہو، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں، دماغ میں نبی کے کسی ایک فیصلے کے حوالے سے ذرہ برابر بھی عدم رضایت کی کیفیت پیدا ہو اور اندر کدورت پیدا ہو جائے، جان لے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے عشق محمد ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا قل، ان سے کہیے، غور کیجئے، اسی لیے چونکہ عشق محمد و آل محمد دین کے احیاء کا ذریعہ ہے اور رسول اور آل رسول کو فالو کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہاں
عشق محمد و آل محمد ہوگا وہاں پر فالوئنگ ہوگی، جہاں نہیں ہوگا وہاں پر فالوئنگ بھی نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے انہی ایام میں دیکھا ہوگا ایک راول پنڈی کی اور ایک جو ہے ملتان کی ویڈیو آئی ہے، نبی کریم کے نام پر جلوس ہے، نبی کریم کے نام پر میلاد ہے، اور آسمان سے حوریں اتر رہی ہیں، اور حوریں بھی برہنہ سر گریبان برہنہ، اور اس کو دیکھ کر لوگ دین سیکھ رہے ہیں یا دین سے دور ہو رہے ہیں، نبی کریم کو راضی کر رہے ہیں یا نبی کریم کو ناراض کر رہے ہیں۔ جس طرح سے میلاد میں اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں، اسی طرح سے اہل البیت کی محبت میں بھی اسی طرح کی خرافات بنائی جاتی ہیں۔ دین معرفت کا نام ہے، دین ذہن انسانی اور قلب انسانی کو نبی اور آل نبی سے جوڑنے کا نام ہے۔ جب یہ معرفت آتی ہے تو انسان حیوانی زندگی سے اوپر اٹھ کر عقلانی اور انسانی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محبت، یہ عشق اور یہ مودت انسان کے اندر موجود ان پوٹینشلز کو اپنے کمال تک پہنچا کر اس انسان کو ایسے مقام کا حامل بنا دیتا ہے کہ وہ انسان جب ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے۔ اس مقام تک نبی کریم کے ان میلاد کے ایام کو منانے کا ہدف کیا ہے؟ نبی کریم کا تذکرہ، نبی کریم کی آمد کا فلسفہ، ان کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کا بیان، ان کی معنویات کا بیان، ان کی برکتوں کا بیان، ان کے مقام کا بیان، ان کے درجات کا بیان، ان کی تخلیق کے مقاصد اور اہداف کا بیان، تاکہ سننے والے کے دل و دماغ پر نبی کے عشق کا ایسا قبضہ ہو جائے کہ انسان جاگتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، رکتے ہوئے بھی نبی اور آل نبی کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں ہیرو بنا ہی نہ سکے۔ اس لیے نبی کا تذکرہ عبادت ہے، اس لیے نبی کا جشن عبادت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کے تذکرے میں معنویت ہے، نبی کے تذکرے سے روحوں کو تسکین ملتی ہے، اس لیے کہ روح پیاسی ہوتی ہے کمالات کی۔ صلوات بھیجئے بن محمد و آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی تربیت فرمائی ہے، اس تربیت کے نتائج دیکھ لیں آپ۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے معاشرے میں چند لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں، ہر ایک نہیں پہنچ پاتا، لیکن جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا وہ اٹھتا ہے، جتنا جس کا ظرف ہو، جس کا ظرف ہو ہی نہیں وہ چلا جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم تشریف فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، فجر کی نماز کا وقت، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد منبر پر چڑھے۔ نبی کریم کی سیرت و سنت میں یہ بات تھی کہ جب آپ نماز کے بعد کھڑے ہوتے تو چند منٹ موعظہ فرماتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں۔ منبر پر چڑھے اور گفتگو کا آغاز کرنے ہی والے تھے، سامنے دیکھا ایک جوان، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، مرجھایا ہوا چہرہ ہے، تھکا تھکا چہرہ ہے۔ دیکھا کون ہے؟ زید۔ پوچھا یا زید کیف اصبحت، تم نے یہ رات کیسے گزاری ہے جو تمہاری یہ حالت ہے؟ توجہ چاہیے آپ، میں اب اہل البیت عصمت و طہارت کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں جو بت پرستی سے نکل کر توحید کے دائرے میں آئے، نجاستوں سے نکل کر پاکیزگی کے دائرے میں آئے اور کچھ ہی عرصے میں اس مقام تک پہنچ گئے۔ معصومین کی بات نہیں کر رہا جن کی خلقت ہی ان سے جدا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی زندگی کے بہت سارے ایام شب و روز بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور نجاستیں کھاتے ہوئے گزری، لیکن جیسے ہی توحید کے دائرے میں داخل ہوئے، رسول کی صحبت میں داخل ہوئے، رسول کی تربیت سے گزرے، اس مقام تک پہنچ گئے۔ پوچھا کیف اصبحت یا زید، اے زید تم نے رات کیسے بسر کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، یا رسول اللہ میں نے یقین کے عالم میں رات بسر کی ہے، یقین کے عالم میں۔
لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ مَا عَلَامَةُ یقینک، ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے. تم اگر یقین کی منزل پر تھے تو اس یقین کی منزل کی کوئی علامت تو ہو، بیان کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ساری رات میں وضو میں تھا، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجود میں. جب میں فارغ ہوا قرآن اٹھا کر میں نے پڑھنا شروع کیا. جب میں قرآن پڑھ رہا تھا، جب میں آیات رحمت سے گزرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کون لوگ جنت میں ہیں اور ان رحمتوں سے متنعم ہو رہے ہیں، اور جب میں آیات عذاب سے گزر رہا تھا تو دیکھتا تھا کہ کون لوگ جہنم میں ہیں اور ابھی بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. یا رسول اللہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ جب میں قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں اور اپنے گرد و پیش نگاہ دوڑاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے اب بھی کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں ہے. یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں بیان کروں کہ اس وقت اسی مسجد کے اندر بھی کون جنت میں زندگی گزار رہا ہے اور کون جہنم میں؟ یہ روایت شیعہ روایت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں عادی بھی نہیں ہوں کہ میں صرف شیعہ روایات بیان کروں، یہ شیعہ روایت نہیں ہے، یہ اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، شیعوں نے بھی نقل کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی جو بہت بڑے عارف اور صوفی ہیں، انہوں نے مثنوی کی غالباً چوتھی جلد میں اسی روایت کو اپنے کلام میں بیان کیا ہے. اور جب اس مقام تک پہنچے کہ حضرت زید نے رسول کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں بتا دوں کہ اب بھی اس مسجد میں کون جنت میں ہے کون جہنم میں ہے، تو مولانا رومی یہاں پر آ کر ایک مصرع فرماتے ہیں لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس. نبی کریم نے اپنے ہونٹ دانتوں میں لیے کاٹے اور فرمایا یا زید اب اسرار فاش کرنے کا وقت نہیں ہے، بس یہاں تک کافی ہے، تم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے. عزیزان گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظرف دیکھیے، کتنا عظیم ظرف ہے کہ اپنے ارد گرد ملکوت کے ان پاکیزہ ترین انسانوں کو بھی موجود پاتے ہیں اور جانوروں سے درندوں سے پست انسانوں کو بھی موجود پاتے ہیں، لیکن کبھی ذرہ برابر اشارہ نہیں کرتے کہ کون کیا ہے، بلکہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ حیوان کو انسان بنایا جائے، درندے کو انسانیت کی طرف دعوت دی جائے. یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا مفہوم ہے، اور اسی سلسلے کو نبی کے بعد آل نبی لے کر چلتے ہیں، اسی سلسلے کو. لہذا آپ دو ائمہ کی زندگی میں دیکھیں، ایک خود امیر المومنین اور ایک امام حسین علیہ السلام. جب نہروان کی جنگ ہوتی ہے بڑی عجیب تاریخ سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین نہروان کی جنگ میں 12,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، 12,000 اور سارے کے سارے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں لا حکم الا للہ، ہم صرف اللہ کا حکم مانیں گے کسی اور کا نہیں مانیں گے. امیر المومنین کو جب اطلاع ملتی ہے فرماتے ہیں کلمت حق یراد بها الباطل، کتنا خوبصورت نعرہ ہے اور اس کے پیچھے کتنا پلید ارادہ ہے. نعرہ خوبصورت، ارادے نجس. اس کے بعد کہتے ہیں ان سے جنگ لڑنی ہے اور ان کو ختم کرنا ہے، لیکن کون ہے سامنے؟ وہ جو حافظان قرآن ہے، وہ جو ساجدین میں سے ہیں، ہمیشہ سجدے کرتے ہیں، وہ جن کی ماتھے کی کھال، گھٹنوں کی کھال کثرت سجود سے موٹی ہو گئی ہے اور وہ لوگ تلواروں سے کاٹ کر اس کھال کو اتار رہے ہیں، ایسے عابد لوگ. لیکن جب اپنے زمانے کی حجت امام ولی اور خلیفہ کے مقابلے میں تلوار لے کر نکلتے ہیں تو پھر ان کا قلع قمع کرنے کے لیے علی جیسے ولی کی ضرورت ہے. اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے جانے دو، پہنچتے ہیں ان کے مقابلے میں. وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا ہے،
علی کی مخالفت میں، لیکن وہاں پر جا کر پہلے ان کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف، پہلے ان کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. اور آپ کی گفتگو کے اثر میں 8,000 لوگ ان 12,000 میں سے تائب ہو کر دوبارہ آ جاتے ہیں اسلام کی آغوش میں. 8,000 لوگ. امیر المؤمنین وہی ہیں جو سیرت نبوی کو عملی طور پر زندہ کر کے انسانوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے رستے پر گامزن کرنے کا فریضہ اسی طرح نبھا رہے ہیں جس طرح سے نبی نبھایا کرتے تھے. جب باقی 4,000 انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان کا قلع قمع اس طرح سے کرتے ہیں کہ پھر علی خود فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو اس فتنے کی آنکھ پھوڑنے والا پوری امت میں کوئی نہیں تھا، کسی میں جرأت نہیں تھی. اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھی، ارد گرد لاشوں کے پشتے، جگہ جگہ لاشیں گری ہوئی ہیں، یکا و تنہا ہے، لشکر یزید کے مقابلے میں کھڑے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اب بھی وقت ہے واپس لوٹ آؤ. کون؟ حسین ابن علی. ان کے تمام جرائم کے باوجود چونکہ حسین ابن علی علیہ السلام رحمت خدا کے دروازے کا نام ہے، رحمت خدا کے دروازے کا نام، اور رحمت خدا کا دروازہ آخری وقت تک کھلا ہوتا ہے. کوئی نہ آ سکے تو اس کی بدقسمتی ہے. اس لیے انبیاء کی سیرت اور نبی کریم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آخری وقت میں بھی دعوت دیتے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ. اور جب نہیں آتے تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ میری اس دعوت الحق کا تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کلام حسینی پڑھیے. فرماتے ہیں اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. جب پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو تو پھر اس پیٹ کے اوپر جو روح ہے اس روح پر اللہ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جہاں حرام نہ ہو وہاں پر دعوت فوراً اثر کرتی ہے. اس لیے یہ جو تزکیے کا عمل ہے، یہ تزکیے کا عمل پہلے انسان کو حرام سے نجات دلاتا ہے اور اس کے بعد نور کی وادیوں میں آہستہ آہستہ داخل کرتا ہے. انبیاء اسی لیے آتے ہیں، اس لیے انبیاء کی محبت جتنی امت میں زیادہ بڑھتی چلی جائے گی معرفت بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. صرف محبت نہیں، صرف محبت نہیں، وہ محبت جو ان انسانوں کو نبی کریم سے جوڑ سکے. نبی نے کہا اس رستے پر چلو، وہ کہے نہیں میں اس رستے پر چلوں گا لیکن مجھے آپ سے محبت بھی ہے. تو یہ محبت صرف نعرہ ہے لیکن حقیقت نہیں ہے. اس لیے انبیاء کا تذکرہ، انبیاء کی میلاد اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی ائمہ کی ولادت کے یہ ایام اس لیے منائے جاتے ہیں کہ عشق محمد و آل محمد کو امت کے پیکر میں زندہ کر کے انہیں آپس میں جوڑا جائے اور خیر کے عمل کی طرف، خیر العمل کی طرف بلایا جائے. اور خیر العمل علی کے پیچھے چلنا ہے. خیر العمل صراط مستقیم کی طرف دعوت دینا ہے، وہی رستہ جس پر نبی چلے اور نبی کی آل چلے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات دیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ ایام خوشی کے ایام ہیں، مسرت کے ایام ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص 12 کو منائے یا 17 کو منائے، یہ اہم نہیں ہے. اہم نبی سے جڑنا ہے، نبی سے جڑنا. 12 کو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ نبی سے کٹتا ہے، 17 کو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو نبی سے کٹتا ہے.
لیکن اگر 12 کو نبی کے قریب ہونے کے لیے وہ کوئی خیر کا عمل انجام دیتا ہے تو اس سے وہ بہت بہتر ہے جو 17 میں گناہ کر کے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے تاریخ اہم نہیں ہے، نبی سے جڑنا اہم ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تاریخوں کے اختلاف کو مذہب کا اختلاف نہ بنائیں۔ کوئی 12 کو منائے، 17 کو منائے یا کسی اور تاریخ کو، اصل چیز عشق محمد و آل محمد کے محور پر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہونا ہے، یہ اصل ہے۔ اگرچہ ہمارے اپنے ہاں اصول کافی میں نبی کریم کی ولادت کا جو دن منقول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، 17 نہیں ہے، لیکن جمہور علماء تشیع نے 17 کا انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے اہل سنت کے ہاں بھی متعدد روایات ہیں، 17 کی بھی روایت ہے، 12 کی بھی روایت ہے، 9 کی بھی روایت ہے، لیکن ان کی جمہور نے 12 کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن یہ ایک تاریخی بحث ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ نبی کے سائے میں اور نبی کے پرچم کو پکڑ کر نبی کے دشمنوں کے مقابلے میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب مل کر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ نبی کا نام، نبی کی آل کا نام اور نبی کا لایا ہوا پیغام سر بلند ہو اور نبی کے دشمنوں کی ناک رگڑی جائے۔ یہ اصل ہدف ہے۔ آپس میں لڑنا یہ نبی کے پیغام سے لڑنا ہے۔ نبی کریم نے امت کو امت بننے کا حکم دیا ہے۔ امت بننے کا مطلب ایک بند مٹھی کی طرح سے ان حقائق کو تسلیم کر کے نبی کے دین کا دفاع ہے۔ آج ذرا سوچئے، اگر آج کے دور میں 54-56 اسلامی ممالک کے حکمران اور عوام کٹھے ہو جائیں تو اس کٹھے ہونے کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر کتنی بڑی قوت جنم لے سکتی ہے، کتنی بڑی طاقت وجود میں آ سکتی ہے۔ کس چیز نے مسلمانوں کو ذلیل، خوار اور کمزور کیا ہے؟ افتراق نے، جدائی نے، باہمی نفرت نے، فرقہ واریت نے، نفرت انگیزی نے، کہیں پر قومیت کے نام پر، کہیں جغرافیے کے نام پر، کہیں زبان کے نام پر، کہیں لسانیت کے نام پر، کہیں مذہب اور فرقے کے نام پر۔ اگر نبی کریم کے ان ایام میں ہم دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکیں اور نبی کا پرچم تھام سکیں، جس کے ہاتھ میں نبی کا پرچم آئے گا وہی علی کا پرچم بھی تھامے گا، کیونکہ علی نبی سے جدا نہیں ہے اور نہ نبی علی سے جدا ہے۔ اس لیے نبی کے گرد، پیغمبر اسلام کے گرد امت کو اکٹھا کرنے کے لیے ان اجتماعات کی شدید ضرورت ہے۔ اب ان اجتماعات کے ذریعے سے، چاہے یہ میلاد ہے چاہے وہ عزاداری ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے نا کہ ہمیں تقسیم کر دیا ہے۔ میلاد خوشی، عزاداری غم، اہل البیت اور خود نبی کا غم بھی سب کا مشترکہ ہے اور ان کی خوشی بھی سب کی مشترکہ خوشیاں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کوئی شخص کہ ہم میلاد نہیں مناتے اور کوئی کہے کہ ہم غم نہیں مناتے۔ نہیں، اگر آپ کو نبی اور آل نبی سے محبت ہے تو آپ خوشی بھی منائیں گے اور غم بھی منائیں گے، اسی طرح جس طرح سے خود نبی نے خوشی بھی منائی اور غم بھی منایا۔ لہذا ان اجتماعات کے ذریعے سے اگر ہم کچھ قریب تر پہنچ سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہمارے ان اجتماعات کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ عزیزوں، میں گزارش کروں گا کہ اس سال آپ نے بہت اچھا اجتماع کیا ہے، بڑا اہتمام کیا ہے، کوشش کریں اس موقع پر آپ کے اس پورے خطے سے ہر اس شخص کو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی کی محبت ہے، اسے کہیں آؤ بھائی مل کر منائیں۔ چاہے وہ میلاد کے جلوس ہیں، چاہے وہ اس طرح کی تقریبات ہیں، جب آپ اس طرح سے مل کر ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے تو سب سے زیادہ مایوسی ابلیس اور ابلیس صفت طاقتوں کو ہوگی۔
سب سے زیادہ مایوسی۔ اپنے جوانوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو یہ سبق سکھائیں۔ یہ جو آپ جو کچھ اس وقت نبی کے عشق میں، ابھی میں دیکھ رہا تھا دیگیں جا رہی تھی، لوگوں کی نگاہیں دیگوں کی طرف ہو گئی۔ بہرحال دیگیں بھی اس کا حصہ ہے، چونکہ نبی کریم نے جب دعوت ذوالشیرہ کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے کھانے کی دیگیں ہی آئی تھی، اور کھانے کے بعد ہی پھر دعوت توحید تھی۔ اس لیے دعوت اور دیگوں کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو نبی اور آل نبی سے انس ہے، اس انس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے، وہ ہے آپ کی نیت۔ آپ کی نیت، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نبی کریم کے عشق میں اضافے کی نیت سے جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کے اٹھائے ہوئے ہر قدم کے عوض آپ کو ایک درجہ ملتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ صرف ایک نیت۔ یہ جو اب آپ کے یہاں پر منتظمین نے کھانے کا بندوبست کیا ہوگا، نیاز کا بندوبست کیا ہوگا، یہ سب جو بندوبست کیا گیا ہے یہ صرف آج نہیں، پورا سال جب کوئی آپ کے ہاں مہمان آئے نبی اور آل نبی کے نام پر کھلائیں آپ۔ جب آپ صبح خود گھر میں کھائیں تو نبی اور آل نبی کی نیت سے کھائیں۔ آپ کا وہ کھانا بھی عبادت ہے اور آپ کا وہ کھانا بنانا بھی عبادت ہے۔ آپ فرق کیا ہے؟ ایک ہے شعوری عمل اور ایک ہے لاشعوری عمل۔ صبح آپ اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، آپ کی بیگم، آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کی بیٹی ناشتہ بناتی ہے، سب بناتے ہیں۔ اگر اس میں صرف ایک نیت کا اضافہ ہو جائے تو ان کا وہی عمل ثواب بھی بن جاتا ہے اور وہ کھانا بابرکت بھی ہو جاتا ہے، چونکہ وہ کھانا آپ نے منسوب کر دیا ہے نبی سے اور آل نبی سے۔ اس لیے اس نیت کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہیں تو پہلے ایک دفعہ نیت کر لیں، اور یہ کام نبی کریم کا حکم ہے۔ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کو نبی کریم کی کچھ نصیحتیں ہیں جن کو ہماری احادیث کی کتابوں میں یا ابو ذر کے عنوان سے جمع کیا گیا ہے، جس میں نبی کریم نے حضرت ابو ذر کو نصیحتیں کی ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑی اور اہم نصیحت کیا ہے؟ اے ابو ذر، جب بھی کوئی عمل کرنا چاہو تو اس سے پہلے نیت کر لو۔ تمہاری نیت اس عمل کو اللہ کا مقرب عمل بنا دے گی، اور اسی نیت کے نتیجے میں آپ کا سادہ سے سادہ عمل، پانی پینا، کھانا کھانا، چلنا، کسی دوست سے ملنے کے لیے جانا، کسی قبرستان کی طرف سفر کرنا، گھر کے کسی بچے کی خوشی کے لیے بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا، یہ وہ آپ کے روٹین کے اعمال ہیں۔ لیکن جب نیت ہوگی کہ اس سے اللہ خوش ہو تو وہی عمل آپ کی عبادت کہلائے گا، اور اسی عمل کے نتیجے میں آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوں گے، اور آپ کا مباح عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مستحب اور ثواب کا عمل بنے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کے تزکیے کی دنیا میں نورانیت پیدا ہوگی۔ معمولی صرف ایک نیت ہے، صرف ایک نیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق، ان کی مودت اور ان کی محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے جوانوں کو خصوصی طور پر نبی کریم کے عشق سے سرشار فرمائے۔ نبی اور اولاد نبی کی محبت اور ان کے عشق و مودت کو ہماری زندگی کا، ہماری آخرت کا، قبر کا، محشر کا سرمایہ قرار دے۔ چند دعائیں مانگتے ہیں۔